گننے اور مد کی کچھ غلطیاں ہیں، اس پر تھوڑا سا دھیان دینا انشاءاللہ، باقی پڑھنا وغیرہ بہت اچھا ہے الحمدللہ، لب و لہجہ بھی اچھا ہے۔ جی بتائیے مولانا پھر بعد میں۔ جی انشاءاللہ ضرور۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد۔ اصل اس صفحے کے اندر ایک تفسیر رہ گئی تھی، جیسے قرآن کریم کے اندر ہے، دیکھیے 53ویں آیت ہے 53، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم، کہ بے شک تم نے اپنے اوپر ظلم کیا، باتخاذکم العجل، بچڑے کو معبود بنانے کے، تمہارے بچڑے کو معبود بنانے کے سبب، فتوبوا الی باریکم، پس تم توبہ کرو، الی باریکم، تمہارے پروردگار کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف۔ اصل یہ تھا کہ سامری جو ہے ایک بندہ گزرا ہے، اب اس کی بھی کہانی ایسی عجیب ہے کہ ایک ہے موسیٰ بن عمران، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور اس کا بھی نام تھا موسیٰ، لیکن اس کا نام تھا موسیٰ بن ظفر، موسیٰ بن ظفر۔ تو یہ بھی موسیٰ تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ بھی موسیٰ تھے، دونوں ایک ہی سال پیدا ہوئے، دونوں ایک ہی سال پیدا ہوئے۔ جس سال حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اسی سال یہ پیدا ہوئے۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کو یہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ آیا کہ بھئی ان کو تابوت کے اندر ڈال دو، تو ان کی ماں نے چھپا کر رکھا تھا فرعون کی نظر سے، اللہ کا حکم تھا تو ڈال دیا۔ یہ موسیٰ جو تھا، موسیٰ بن ظفر، جو سامری کے نام سے مشہور ہوا، تو یہ جو بندہ تھا اس کی ماں سے اصل غلط کام ہو چکا تھا، غلط کام ہونے کی وجہ سے رشتہ داروں سے اور بھائیوں سے کے سامنے اس بات کو نہ لانے کے لیے اس نے اس بچے کو جنگل میں ایک کسی غار کے اندر چھوڑ دیا، اور وہ چلی آئی تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنگل کے غار کے اندر اسے بھی محفوظ رکھا، اور یہ جو موسیٰ ہے اس کی جو تربیت ہوئی وہ حضرت جبریل علیہ السلام کی گود میں ہوئی، کہ روزانہ حضرت جبریل آتے تھے اور اپنی انگلیاں اس کے منہ میں رکھتے تھے، تو ایک انگلی سے دودھ نکلتا تھا، ایک انگلی سے شہد نکلتی تھی، اور ایک انگلی سے مکھن نکلتا تھا۔ کون حضرت جبریل ہے؟ اللہ کے سب سے مقرب ترین فرشتے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین، جس کے بارے میں اللہ کہتے ہیں کہ وہ مطاع ہے، امین ہے، امانت دار ہے، تابع دار ہے۔ اور کتنے زیادہ اللہ کے قریب فرشتوں میں سب سے بڑا درجہ حضرت جبریل علیہ السلام کا ہے۔ تو ایسے کی گود کے اندر یہ موسیٰ سامری اس نے تربیت پائی، اور حضرت موسیٰ نے کہاں تربیت پائی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کی گود میں تربیت پائی، گویا کہ فرعون کے بستر پر بڑے ہوئے، فرعون کے گود میں کھیلے، اور یہاں پر ایک ظالم کی گود میں کھیل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور دوسرا سب سے مقرب ترین فرشتے کی گود میں بڑا ہو رہا ہے۔ لیکن ازل سے جس کی مقدر میں شقاوت لکھی ہوئی ہو تو کسی نیک کی صحبت اسے سعید نہیں بنا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ازل سے ان کے مقدر میں لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے نیک بننا ہے،
تو گرچہ ظالم کے پاس رہے لیکن ہدایت یافتہ بنے، خود بھی ہدایت یافتہ بنے اور دوسروں کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنے۔ اور وہاں اندازہ لگائیں کہ اتنے پاکیزہ نفوس کے ہاتھوں سے دودھ، شہد اور مکھن اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، کتنی پاکیزہ غذا جا رہی، لیکن اس کے مقدر میں شقاوت لکھی ہوئی تھی، بدبختی لکھی ہوئی تھی، تو خود بھی تو گمراہ ہوا، لیکن آگے چل کر ایک کیا کہتے بنی اسرائیل کے کئی ہزار لوگوں کی گمراہی کا ذریعہ بنا۔ یہ سامری، موسیٰ سامری، تو جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا پار کر کر قوم کو لے کر وہاں پہنچے تو پھر اللہ کی طرف سے حکم آیا تھا کہ بھئی ہمارے پاس آنا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر گئے تو 40 دن کا وہاں پر قیام کیا۔ وَوَعَدْنَا 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، 30 دن جب ہو گئے تو اللہ نے کہا اور 10 دن مکمل کرو، چلہ مکمل کرو۔ تو ایک چلہ گویا کہ وہاں پر اللہ کے یہاں کوہ طور پر مکمل کیا۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ قوم، اچھا مسئلہ یہ تھا کہ جب وہ اوپر تھے تو اس بندے نے کیا کیا، اس بندے نے جو لوگ تھے ان کے زیورات کو لیا، سونے چاندی کو جمع کیا، سونے چاندی کو جمع کیا، اور اس نے کہا کہ ہم اس کو محفوظ کریں گے، اور اس کو لے کر اس نے ایک بھٹی کے اندر ڈالا پگھلانے کے لیے، اسے ڈالتے ہیں تو پگھلانے کے لیے جب اس نے ڈالا تو وہ بالکل ایک ایسی شکل بن گئی جیسے کسی بچڑے کی شکل ہوتی ہے، تو وہ سارا سونا چاندی ایک بچڑے کی شکل جیسے بن گیا، جیسے گائے کا چھوٹا بچہ ہوتا ہے اس شکل جیسا بن گیا۔ پھر اس نے یہ کیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام جب زمین پر آئے تھے تو ان کے جو گھوڑے کی گویا کہ ٹاپ تھی اس سے اس نے مٹی اٹھائی اور اس کے اندر ڈالی۔ اور ایک روایت کے اندر آتا ہے، اسرائیلی روایت کے اندر، کہ جب اس نے باہر نکالا تو جب ہوا اس کے اندر داخل ہوتی تھی تو وہ بچڑا خود بخود گویا بولنے لگتا تھا، یعنی ایسی آواز نکلتی تھی ایسا لگتا تھا کہ بات کر رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو، جس رب کی تلاش کے اندر موسیٰ جنگلوں میں مارے مارے پھر رہا ہے وہ رب تو آپ کے پاس ہے، یہی تمہارا معبود ہے جو تم سے بات کرنا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ میں معبود ہوں۔ تو ان بنی اسرائیل کو پہلے سے عادت تھی اس کی پوجا کرنے کی، تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی، بچڑے کو اپنا معبود بنایا، اپنی حاجتیں اس کے مانگنے لگے اور اس کے نام پر قربانیاں پیش کرنے لگے ان کے مذبح خانے کے اندر۔ تو اس طرح گویا کہ وہ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے اور حضرت ہارون جو ان کے سگے بھائی تھے ان کو گویا کہ تھپڑ مارا، ان کے سر اور داڑھی کے بالوں کو کھینچا، انہوں نے کہا لا تأخذ بلحیتی ولا برأسی یا ابن ام، اے میرے سگے بھائی میرے داڑھی اور سر کے بال کو نہ کھینچنا، اس میں میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ انہوں نے رشتہ داری کا واسطہ دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رحم آیا، انہوں نے چھوڑ دیا۔ پھر سامری سے کہا کہ تو زندگی ایسے گزارے گا کہ جو بھی تیرے قریب آئے گا تو اسے یہ کہے گا کہ ان تقول لا مساس، کہ مجھے نہ چھونا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا کا اس مسافر یہ اثر ہوا کہ جس کا بھی بدن اس کے بدن سے ٹچ ہوتا تھا تو دونوں کو بخار ہوتی تھی، دونوں بخار زدہ ہوتے تھے۔ اس لیے جب لوگ اس کے قریب ہونے جاتے تو کہتا لا تقول مساس ان تقول لا مساس، مجھے چھونا نہیں، کیوں؟ اگر تم مجھے چھوئے گے تو مجھے بخار آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح اسے ذلت اور عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور پھر یہ جو جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی ان کے بارے میں اللہ کہتے فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، کہ اپنے آپ کو قتل کرو۔ تو پھر اندھیرا چھایا، جیسے کہ پچھلی دفعہ یہ بات آئی، تو اندھیرا چھایا۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے وحی آئی کہ جنہوں نے بچڑے کی عبادت کی ہے وہ بیٹھے رہے، باقی سب کھڑے ہو۔ تو نہ کرنے والے کھڑے ہو گئے، کرنے والے بیٹھے رہے۔ جو کھڑے تھے ان کو حکم آیا کہ ان کی گردن اڑا دو، انہیں ذبح کر دو، انہیں مار دو۔ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تو انہوں نے مارا۔ پھر اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے توبہ کے لیے
اس قوم سے بنی اسرائیل سے تقریباً 70 لوگوں کا تعین کیا اور 70 لوگوں کو لے کر کوہ طور پر چلے گئے اور اللہ سے معافی مانگی اور اللہ سے کہا کہ اللہ انہیں معاف کر دیں، ان سے غلطی ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے بھی وہاں پر استغفار کیا، اللہ سے معافی مانگی۔ اللہ کہتے ہیں فتاب علیکم، فتاب علیکم، ہم نے ان کی توبہ قبول کی، تمہاری توبہ قبول کی۔ کیوں؟ انہ هو التواب الرحیم، کہ وہ تو بہت توبہ کو قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی کہ ہم نے تمہاری توبہ قبول کی، ان لوگوں نے براہ راست اللہ تعالیٰ کی آواز سنی، لیکن طبیعت کے اندر ضد اتنی تھی، ہٹ درمی اتنی تھی، عناد اور سرکشی بنی اسرائیل کے اندر اتنی تھی، کہنے لگے وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اے موسیٰ لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ، ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے، حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً، جب تک کہ آمنے سامنے کھلم کھلا اللہ کو نہیں دیکھ لیتے۔ جس اللہ نے آواز سنائی، اب ہٹ درمی، اتنی ہٹ درمی پر آئے، اب وہ کہہ رہے ہیں توبہ قبول ہونے کے بعد بھی کہ اللہ تعالیٰ سے کہے کہ ہم اللہ کو دیکھنا چاہتے ہیں، جب تک اللہ کو نہیں دیکھیں گے ہمیں کیا معلوم کہ یہ اللہ کی آواز ہے یا کسی اور کی آواز ہے۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ، تو ایک بجلی کی کڑک، ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک فرشتے نے چیخ ماری جس کی وجہ سے وہیں پر ختم ہو گئے، مر گئے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ، موسیٰ علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ اللہ اگر یہ مر گئے تو لوگوں کو کیا جواب دوں گا؟ تو اللہ تعالیٰ کہتے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ، پھر ہم نے تمہیں تمہاری موت کے بعد پھر زندہ کیا، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم شکر سے کام لو، شکر گزار بنو۔ آگے دیکھیے وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ، اور ہم نے سایہ کیا علیکم تم پر، الغمام بادلوں کا۔ وادیتی جو ہے ایک وادی ہے جہاں پر بنی اسرائیل چلتے تھے، 40 سال تک اسی وادی کے اندر گھومتے رہے لیکن راستہ نہیں مل رہا تھا، لیکن اس وادی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر بادلوں کا سایہ کیا، جہاں پر یہ جاتے بادل ان کے سر کے اوپر رہتا، جہاں پر چلتے بنی اسرائیل کے لیے انعام اللہ کی طرف سے رہا۔ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ، اللہ تعالیٰ ان کے لیے من کھمبی جس کو کہتے ہیں اور سلوا بٹیر کو کہتے ہیں، بٹیر، تو اللہ تعالیٰ آسمان سے پرندوں کو اتارتا اور آسمان سے دسترخوان اتارتا، ایک ہی دسترخوان پر آ کر وہ لوگ بیٹھتے اور سب لوگ، کتنا بڑا دسترخوان تھا، ہر روز اللہ تعالیٰ آسمان سے جنت کا کھانا ان کے لیے اتارتا۔ وہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے تمہیں دی ہیں، لیکن اس پر بھی اللہ کے ناشکرے اور کیا کہتے ہیں شکر گزار نہ بنے، بلکہ کہنے لگے کہ روز روز ایک کھانا کیا کھانا، ہمیں یہ کھانا پسند نہیں ہے۔ اللہ کہتے ہیں وما ظلمونا، ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا انہیں، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر، وما ظلمونا، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، ولکن کانوا انفسهم یظلمون، لیکن وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب ہم نے کہا ادخلوا، داخل ہو جاؤ، ہادی اس میں اشارہ ہے، ہادی القریتی، قریہ کہتے بستی کو، اور جب ہم نے کہا ادخلوا تم داخل ہو جاؤ، ہادی القریتی اس بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، مینہا اس میں سے، حیث شئتم جہاں سے تم چاہو، رغدن با فراغت، جتنا کھانا چاہتے ہو وہاں سے کھاؤ، وادخلوا الباب، اور تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سے، سجدن جھکتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، وقولوا اور اللہ سے کہو حطۃ بخش دے، نغفر لکم خطایاکم تو ہم بخش دیں گے تمہاری خطاؤں کو، وسنزید المحسنین اور ہم عن قریب زیادہ دیں گے نیکی کرنے والے کو۔ محسن کہتے ہیں نیکی کرنے والا، احسان کرنے والا۔ ترجمہ دیکھیں وَإِذْ اور جب قلنا ہم نے کہا ادخلوا داخل ہو جاؤ، هذه القریۃ اس بستی میں، فکلوا پھر کھاؤ، مینہا اس سے، حیث جہاں سے، شئتم تم چاہو، رغدن با فراغت تم جہاں سے چاہو اطمینان سے کھاؤ، وادخلوا
وَادْخُلُوا الْبَابَ دروازے میں سے تم داخل ہو جاؤ. وَادْخُلُوا امر کا صیغہ ہے. وَادْخُلُوا تم داخل ہو جاؤ دروازے میں سے. سجدن کیسے؟ سجدہ کرتے ہوئے یعنی جھکتے ہوئے. وَقُولُوا اور کہو امر کا صیغہ. عِدَّةٌ بخش دیں معاف کر دیں. نغفر لکم ہم تمہاری مغفرت. نغفر لکم خطایاکم ہم تمہاری ساری خطاؤں کو معاف کر دیں گے. وَسَنَزِيدُ اور عن قریب ہم زیادہ دیں گے. کسے؟ المحسنین نیکی کرنے والوں کو. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا. قولاً بات کو. غیر الذی قیل لہم علاوہ اس کے جو کی گئی تھی جو کہی گئی تھی. فبدل الذین ظلموا پھر بدل ڈالا جن لوگوں نے ظلم کیا. قولاً بات کو. غیر الذی قیل لہم اس کے علاوہ جو کہی گئی تھی. فانزلنا علی الذین ظلموا فانزلنا تب ہم نے اتارا علی الذین ظلموا ان پر جنہوں نے ظلم کیا. کیا اتارا؟ رجزا من السماء آسمان سے عذاب. بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے. اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے یعنی جب وہ اپنی بات سے مکر گئے انکار کر گئے تو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے اپنے عذاب کو ان پر اتارا. بنی اسرائیل کا پانی کے لیے محتاج ہونا پھر اللہ تعالیٰ کا ان کے لیے پانی کا انتظام کرنا. دیکھیں وَإِذْ اور جب استسقا وَإِذْ استسقا اور جب پانی مانگا موسیٰ نے لِقَوْمِهِ اپنے قوم کے لیے. فَقُلْنَا تو ہم نے کہا اضرب بعصاک الحجر اضرب بعصاک الحجر اضرب مار بعصاک اپنے عصا کو الحجر پتھر پر. کہا مار؟ اضرب بعصاک الحجر اپنے عصا کو پتھر پر مار. دیکھو ایک موسیٰ ہے ان کے ہاتھ میں عصا ہے. سانپ آیا تو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ اس کے سر پر مار. اللہ نے کہا سانپ کے سامنے چھوڑ دے اپنے ہاتھ سے ہی عصا کو چھوڑ دے. ایک بہت بڑا سہارا تھا عصا. اللہ نے کہا نہیں اس کو چھوڑ دے تو چھوڑ دیا تو سانپ بنا. سامنے سمندر تھا. اللہ نے کہا اب سمندر پر مار تو سمندر گویا پل بنا. اللہ نے ایک جگہ پر چٹان پر کہا کہ اس پر مار تو اس نے بورنگ کا کام کیا. عصا کی شکل ایک ہے لیکن میرا اور آپ کا رب الگ الگ موقع پر اس سے اپنی قدرت کا الگ الگ مظاہرہ کرتا ہے. کبھی اسے بورنگ بنا کر بتایا, کبھی اللہ تعالیٰ نے اسے پل بنا کر بتایا, کبھی اللہ تعالیٰ نے اسے سانپ بنا کر بتایا, کبھی اللہ تعالیٰ نے اسے کچھ اور بنا کر بتایا. کہ اللہ کے امر اور اللہ کا ارادہ ہی سب کچھ ہے. اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ نے نفع اور نقصان کی طاقت نہیں رکھی ہے. اللہ نے کہا فقلنا مار, فقلنا ہم نے کہا اضرب تو مار بعصاک اپنے عصا کو الحجر پتھر پر. فانفجرت منہ تو پھوٹ پڑے اس پتھر میں سے 12 عینا 12 چشمے. ایک نہیں بلکہ 12 چشموں کو اللہ نے اس سے جاری کیا. قد علم کل اناس مشربہم تاکہ جان لے ہر قوم اپنے اپنے گھاٹ کو. یعنی 12 قبیلے جو ہیں انہوں نے الگ الگ 12 جگہوں سے گویا کہ 12 قبیلے اپنے اپنے گھاٹ سے اپنے اپنی جگہ سے پانی پینے کو جان لے کہ یہ ہمارا چشمہ ہے. قد علیم تاکہ جان لے کل ناسم ہر قوم مشربہم اپنے گھاٹ کو. کلو تم کھاؤ وشربو اور پیو من رزق اللہ اللہ کے رزق سے. ولا تعثوا فی الارض مفسدین اور زمین میں فساد مچاتے نہ پھرو. وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب ہم نے وَإِذْ قُلْتُمْ اور جب تم نے کہا یا موسیٰ اے موسیٰ لن نصبر علی طعام ہم ہرگز ایک کھانے پر صبر نہیں کر سکتے. جنت کا کھانا اللہ اتار رہے, جنت کا من و سلوہ آ رہا ہے, اس پر کہہ رہے لن نصبر ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد ایک قسم کے کھانے پر. فادع لنا پس آپ ہمارے رب سے دعا کریں یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے مما تنبت الارض اس سے جو زمین اگاتی ہے من بقلیہا مولانا
جی مولانا یہ ترجمہ کریں پھر سے، فدو لنا. فادع لنا، پس دعا کریں، لنا ہمارے لیے، ربک اپنے رب سے، یخرج لنا کہ وہ نکالے ہمارے لیے، مما تنبت الارض اس سے جو زمین اگاتی ہے، من بقلیہا ترکاری، وقسطائیہا اور ککری، وفومیہا اور گندم، وعدسیہا اور مسور یعنی دال، وبصلیہا اور پیاز. ان ترکاریوں کے نام اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر لیے ہیں. یہ بنی اسرائیل کے بولنے پر بات تھی. اللہ تعالیٰ اس نے کہا قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتستبدلون کیا تم بدلنا چاہتے ہو، الذی هو ادنی وہ جو کہ ادنا ہے کمتر ہے، بالذی هو خیر بجائے اس کے جو بہتر ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہماری ناشکری پر جو ہمارے پاس سب سے بہتر اور سب سے اعلیٰ ہوتا ہے، ہم اپنے ہی گناہوں کی وجہ سے اور ناشکری کی وجہ سے اسے اپنے ہی ہاتھوں تبدیل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ کر کر بتایا. دیکھیے اللہ نے کہا تم اتر جاؤ مصرن کسی شہر میں، فإن بے شک لکم تمہارے لیے، ما سألتم جس کا تم نے سوال کیا ہے وہ تمہیں دیا جائے گا. یعنی جب جنت کے کھانے کی ناشکری کی تو اللہ نے جنت کے کھانے سے محروم کر دیا، اور وہیں پیاز میں، گندم میں، ککری میں، ترکاری میں اور مسور میں اللہ نے انہیں لگا دیا. اور پھر کیا ہوا، وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ اور ان پر ذلت کو ڈالا، وَالْمَسْكَنَةُ محتاجگی کو ڈالا. جنت سے آتا تھا تو کوئی محتاجگی نہیں تھی، اب والمسکنۃ اب محتاجگی آئی. وباؤوا بغضب من اللہ وہ اللہ کے غضب کے ساتھ وہ لوٹے گئے. ذالک بانہم کانوا یکفرون اس لیے کہ وہ انکار کرتے تھے، بآیات اللہ اللہ کی آیتوں کا، ویقتلون النبیین یکفرون کا ایک مطلب ہے ناشکری کرنا، ایک ہے انکار کرنا. ویقتلون النبیین اور قتل کرتے تھے نبیوں کا، بغیر الحق نا حق قتل کرتے تھے. ذالک بما عصوا اس لیے انہوں نے نافرمانی کی، وکانوا یعتدون اور وہ حد سے بڑھتے تھے. ان کی سرشت کے اندر تھا حد سے تجاوز کرنا، حد سے آگے بڑھنا. یہ بنی اسرائیل کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی ساری نعمتیں رکھی تھی، اور کتنی ساری ان کے لیے چشموں کا نکالنا، ان کے لیے یہ کرنا. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ کی زیادہ نعمتیں اللہ نہ کرے کہ ہمیں اللہ کی سرکشی اور عناد کی طرف لے جائے، اللہ کے ناشکری کی طرف لے جائے. اسی لیے آتا ہے کہ ہر گھونٹ پر، ہر لقمے پر الحمدللہ کہنا. اللہ تعالیٰ اس بندے یا اس بندی سے پیار کرنے لگتے ہیں. کسی اللہ والے کے ہاتھ میں پانی کا گلاس ہے، انہوں نے پانی منگایا، اور پانی منگانے کے بعد پانی پیتے تھے اور پھر نماز پڑھتے تھے. کسی نے کہا کہ حضرت اس کا کیا لین دین ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو بندہ پانی کے ہر گھونٹ پر الحمدللہ کہے، اللہ اس سے پیار کرنے لگتے ہیں، اللہ اس سے محبت کرنے لگتے ہیں. میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی عبادت سے پہلے میرا رب مجھ سے محبت کرنے لگے. اللہ اکبر. اللہ ہم سبوں کو اس کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور جو چھوٹی بڑی نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہے اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک کہ اللہ میں تجھ سے اس بات کی پناہ چاہتا ہوں کہ جتنی بھی جو تو نے نعمتیں مجھے دی ہیں وہ زائل ہو جائیں. وتحول عافیتک اور جس عافیت کے ساتھ تو نے رکھا ہے وہ بدل جائے. وجمیع سخطک اور تیرے غصے سے، تیرے ناراضگی سے اللہ پناہ چاہتا ہوں. اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. مولانا جی ہاں بولیے. وہ آپ نے قرآن کا جو معنی کا وہ آپ نے بھیجے ہے نا، تو وہ ہم لوگ بمبئی میں تو کیسا آپ ہمارے تک پہنچائیں گے؟ کارگو سے انشاءاللہ. ہاں تو وہ اس کی کیا جو ہدیہ ہے وہ ہم لوگ کو چاہیے، تو ہم لوگ آپ کو میسج کریں. جی انشاءاللہ کوئی مسئلہ نہیں.
جس جی کو مطلوب ہے جزاک وہ کرے ہی سب اللہ، جزاک اللہ۔ آئے مولانا طاہر صاحب۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علیہ السلام۔ جی مولانا ہوسٹ بنا دیجیے مجھے۔ جزاک مولانا اللہ خیر۔ ریکارڈنگ سٹاپ کر کے پھر پلے کریے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آواز آ رہی ہے میری آپ حضرات تک؟ جی مولانا۔ جی ٹھیک ہے۔ اسکرین شاٹ نکالے۔ فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم آپ کی وائس بریک ہو رہی ہے مولانا۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی آواز آ رہی ہے میری؟ جی الحمد اب للہ۔ ٹھیک ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہاں، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ شہر کا مطلب آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے بہت۔ دیکھیے ابھی آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ شهر رمضان، رمضان کا مہینہ، ٹھیک ہے۔ شہر رمضان الذی، مہینہ وہ ہے، الذی کا ترجمہ کریں گے وہ ہے، انزل فیہ القرآن، انزل نازل کیا گیا، فیہ اس میں، القرآن قرآن، تو رمضان کا مہینہ وہ ہے، شہر رمضان رمضان کا مہینہ، الذی وہ ہے، انزل فیہ القرآن جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔
آگے فرماتے اللہ ہدل للناس، ہدل للناس تو ہدل للناس یہ قرآن کریم کیا ہے؟ قرآن کریم کی صفت اور وصف بیان کر رہے کہ ہدل للناس یہ تمام لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے۔ آواز آ رہی ہے نا؟ جی ہاں ہاں ہدل للناس یہ تمام لوگوں کے لیے سراپا ہدایت ہے، یعنی سراپا مطلب سرتاپا، از اول تا آخر، مکمل کے مکمل سارے لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ مطلب ہدایت مطلب سیدھا راستہ دکھانے والا ہے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، بینات یہ جمع ہے بینتن کی، اور بینتن کا معنی کیا ہے؟ بولیے نشانی ہے مطلب نا کیا ہے؟ مولانا؟ واضح نشانی ہے۔ ہونا۔ بینتن کے معنی ہے واضح نشانی، کیا ہے؟ واضح نشانی۔ تو بینہ اور ہدا کا مطلب ہے ہدایت، سیدھا راستہ۔ اور فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرقان کا مطلب یہ ہے کہ حق اور باطل کے درمیان، یعنی صحیح اور غلط کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ صحیح اور غلط کے درمیان، حق و باطل کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والا۔ اسی لیے قرآن کریم کا ایک نام کیا ہے؟ فرقان نام ہے نا؟ قرآن فرقان نام سنے ہوئے آپ نے، تو قرآن کریم کے ناموں میں سے ایک نام کیا ملتا ہے؟ فرقان، تو یہ یہیں سے ہے۔ تو وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ، اور یہ کیا ہے؟ ہدایت کی واضح نشانی، ہدایت اور فرقان کی واضح نشانی ہے۔ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ مطلب ہدایت مطلب صحیح راستہ دکھانے کی واضح نشانی یا واضح نشانی ہے، اور مطلب فرقان حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانی ہے۔ اگر مطلب سمجھ میں کہ قرآن کریم کی تعریف ہو رہی ہے، اس کا وصف بیان کیا جا رہا ہے۔ قرآن کیا ہے؟ ہدن للناس لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات اور واضح نشانی ہے، من الہدى ہدایت کی یعنی سیدھے راستے کی واضح نشانی ہے، والفرقان اور حق و باطل کے درمیان فرق کرنے کی وہ کیا ہے؟ واضح نشانی ہے۔ یعنی قرآن کریم ہی حق بتلاتا ہے اور باطل بھی بتلاتا ہے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ تو قرآن کریم حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے کی واضح نشانی ہے۔ آگے دیکھیے اللہ فرماتے ہیں فمن شہید منکم الشہر فلیصم، اوپر بات کیا چالو ہوئی تھی ہماری؟ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ ہے نا؟ رمضان کا مہینہ، رمضان کے مہینے میں ایک بڑا کام کیا ہوا تھا؟ تو وہی انزل فیہ القرآن، ایک بڑا عمل کیا ہوا تھا؟ قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اب قرآن کریم کے آگے تعریف ہو گئی، لیکن رمضان کا مہینہ کیا ہے؟ رمضان کا مہینہ اس کے آگے وضاحت کر رہے شہر رمضان فمن شہید منکم الشہر فلیصم، فمن پس جو شخص، شہید مطلب پالے، شہید کا مطلب کیا ہے؟ پالے، منکم تم میں سے، الشہر رمضان مطلب رمضان کا مہینہ پالے، فلیصم اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، اس کو چاہیے کہ کیا کرے؟ وہ روزہ رکھے۔ تو یہ قرآن کریم کی آیت، اور یہ آیت کا ٹکڑا کیا ہے؟ مطلب روزے کی فرضیت کو بیان کرتا ہے کہ بابا روزہ کیا ہے؟ اس امت پر فرض ہے۔ اور کتنے روزے؟ پورے رمضان کا مہینہ، پورا رمضان کا مہینہ، چاہے وہ 29 کا ہو یا 30 کا ہو، رمضان کا مکمل مہینہ یہ امت مسلمہ پر کیا ہے؟ روزوں کے اعتبار سے فرض ہے۔ آگے بات سمجھ میں؟ جی مولانا۔ جی جی مولانا سمجھا۔ مولانا ہاں فلیصمہ یعنی سوم یعنی روزہ۔ یسوم سوم یسوم سے یسوم، ٹھیک ہے، روزہ رکھتا ہے یا رکھے گا۔ اور فلیصم یہ کیا ہے؟ یہ آرڈر کا صیغہ ہے، واحد مذکر غائب آرڈر ہے نا؟ تو آرڈر میں کیا ہے؟ لام آتا ہے مذکر غائب میں، حاضر میں لام نہیں آتا ہے۔ حاضر میں کیا آئے گا؟ سوم یسوم سے سم، کیا آئے گا؟ سم، روزہ رکھو۔ جی لیکن غائب کی جو صیغے آئیں گے اس میں کیا آئے گا؟ لام آئے گا، ٹھیک ہے، لا یسم اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے۔ سمجھ میں آیا؟ ہاں اور ایک چیز یہاں پر ٹیکنیکل آپ کو یہ سمجھنی ہے کہ عربی کے اندر جب کوئی آرڈر آتا ہے، کیا آتا ہے؟ آرڈر آتا ہے، حکم آتا ہے، تو حکم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ واجب، حکم کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فرض۔ ارے بات سمجھ میں؟
اکثری اعتبار سے یا کلی اعتبار سے جب بھی آپ کو کوئی آرڈر ملے گا، کوئی حکم ملے گا، ٹھیک ہے، تو وہاں مطلب کیا ہوتا ہے کہ یہ کام کرنا آپ کو لازم ہے، فرض ہے، ضروری ہے۔ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ آرڈر استحباب کے معنی میں ہوتا ہے، یعنی مطلب آپ چاہے تو کرے، نہ چاہے تو نہ کرے، کبھی سنت کے معنی میں ہوتا ہے، لیکن اکثر طور پر ہمیشہ مطلب اس کا مین رول کیا ہے کہ جب بھی آرڈر آئے گا تو آپ کو معنی کس کا لینا ہے؟ واجب کا لینا ہے۔ کس کا لینا ہے؟ واجب کا۔ واجب کا لینا ہے۔ اور اگر واجب کا معنی نہیں لینا ہے آپ کو، جیسے مطلب آپ کو استحباب کا معنی، تو وہاں پر آگے پیچھے کوئی ایسی مطلب اور ریزن ہوگا، کوئی ایسی اور دلیل ہوگی جو یہ ثابت کرے گی کہ یہاں پر جو آرڈر کا صیغہ ہے وہ واجب کے لیے نہیں بلکہ یہ سنت کے لیے ہے یا استحباب کے لیے، لیکن کلی اعتبار سے جب بھی آرڈر آئے گا وہ واجب کے لیے رہے گا۔ یہ ایک ٹیکنیکل بات تھی، اصولی بات تھی، میں نے بتایا آپ کو، دھیان دیجیے۔ جزاک اللہ۔ تو فمن شہید منکم، جو تم میں سے، منکم الشہر، جو تم میں سے اس مہینے کو پائے، فلیصمہ، اس کو چاہیے کہ وہ رمضان کا روزہ رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ آیت کا ٹکڑا گزشتہ کل کی آیت میں گزر چکا ہے، ترجمہ دیکھیے۔ ومن کان مریضا، اور جو آدمی کیا ہو؟ بیمار ہو، او علی سفر، یا حالت سفر میں ہو، سفر کی حالت میں ہو، فعدۃ، دیکھو علی سفر مطلب سفر پر ہو، سفر کی حالت میں ہو۔ اس میں ایک مسئلہ میں سمجھا ہوگا آپ کو، دھیان دیجیے۔ فعدۃ من ایام اخر، فعدۃ تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے، فعدۃ تعداد پوری کر لے، من ایام اخر دوسرے دنوں سے۔ تو رمضان کے دن اگر چھوٹ جاتے ہیں تو غیر رمضان میں اتنے روزے رکھ کر اس کی مطلب قضا کر لے۔ تو مریضن کا مطلب میں نے بتایا ہو کہ ایسا بیمار جو مطلب روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ سن لیجیے مسئلہ اس کو، جو روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو اس کو تو روزہ رکھنا ہے، جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہو، اس کا مطلب کیا ہے کہ اس کی بیماری ایسی ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو بیماری بڑھنے کے چانسز زیادہ ہے۔ سو ڈاکٹر نے مطلب یہ سجیسٹ کیا ہے، یہ اس کو مشورہ دیا ہے کہ بابا آپ کو مطلب میڈیسن لینی ہے، دوائی لینی ہے، آپ کو فی الحال فاسٹنگ نہیں کرنی ہے، روزہ نہیں رکھنا ہے۔ تو لہٰذا وہ طبیب کے مطلب ڈاکٹر کے حکم پر، بعض جگہ پر ڈاکٹر کا حکم بھی مطلب مانا جاتا ہے شریعت کے اندر، ارے بات سمجھ میں؟ تو اس کو یہ چیز ہے، اگر ڈاکٹر منع کرتا ہے اس کی صحت دیکھ کر، تو لہٰذا وہ شرعی اعتبار سے بیمار ہے، اور بیمار کے لیے ہماری شریعت میں گنجائش رکھی ہوئی ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے، دھیان دیجیے۔ تو اگر واقعی ایسا بیمار ہے جس کے اندر روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، یا وہ اگر روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری کیا ہو جائیں گی؟ اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا ایسی صورت کے اندر اس کو افطار کرنا یعنی روزہ نہیں رکھنے کی گنجائش ہے۔ جی کیا پوچھنا ہے؟ کوئی پوچھ رہا ہے کہ ریپیٹ کیجیے؟ جی جی میمونہ کیا پوچھ رہے ہیں؟ ابھی جو آپ بتائیں نا وہ تھوڑا ریپیٹ کرو، سمجھا نہیں، دھیان نہیں تھا۔ دو چیزیں آپ کے دیکھنا ہے کہ مریض کس کو بولتے ہیں شرعی اعتبار سے۔ مریض کا مطلب ایسا بیمار جو جس میں روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، جس میں کیا ہے؟ روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کو بولتے ہیں بیمار۔ یعنی اگر وہ روزہ رکھے گا تو بہت کمزور ہو سکتا ہے، مطلب بہت کمزوری آ گئی ہے اس کے اندر، وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے، آئی بات سمجھ میں؟ یا دوسرا یہ ہے کہ اگر وہ روزہ رکھتا ہے تو اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، مان لو اس کو بخار ہے یا کچھ اور اس کو بیماری ہے، اور وہ بیماری مطلب اگر وہ میڈیسن نہیں لیتا ہے، دوائی نہیں لیتا ہے، اس کا مطلب بیماری بڑھ سکتی ہے، تو لہٰذا وہ شرعی اعتبار سے بیمار سمجھا جائے گا، اور اس کے لیے گنجائش ہے کہ وہ اس وقت میں، بیماری کے وقت میں روزہ نہ رکھے، اور آئندہ جب بھی اللہ اس کو صحت دے گا تو وہاں پر اس کے کیا کر لے؟ قضا کر لے۔ ارے بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے۔ دوسرا مسئلہ ہے یہاں پر او علی سفرین، یا وہ حالت سفر میں ہو۔ کس میں؟ حالت سفر میں ہو۔ سفر کا مطلب ایک یہ سمجھیے کہ سفر شرعی سفر ہونا چاہیے۔ شرعی سفر کس کو بولتے ہیں؟ 48 میل، 48 میل۔ تو آپ تقریباً یہ پکڑ کے چلیے
کہ 80 سے 85 کلومیٹر کا مطلب آپ کا سفر ہونا چاہیے. اس میں اقوال ہے، بعض 77 بولتے ہیں، بعض 82 پہ جاتے ہیں. تو ہم مطلب آپ کو یہ بولتے ہیں درمیان کا قول کہ 80-85 مطلب آپ پکڑ لیجئے کہ 85 کلومیٹر کا اگر آپ کا سفر ہے. فار ایگزامپل رتناگری سے چپلون جانا ہے تو تقریباً 90 کلومیٹرز ہو جاتے ہیں. تو اگر اتنا لمبا سفر ہے جو مطلب 80 سے 85 کلومیٹر کا سفر ہے تو وہ ہو جائے گا شرعی سفر. ٹھیک، وہ کیا ہو جائے گا؟ شرعی مسافر ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ ٹھیک ہے. اور وہ سفر کب شروع کر رہا ہے؟ روزہ رکھنے سے پہلے کر رہا ہے. تو لہٰذا اب اس کو گنجائش ہے کہ وہ مطلب روزہ نہ رکھے اور افطار کرتے ہوئے سفر کرے. افطار مطلب کیا ہے؟ روزہ نہیں رکھنا، کھانا پینا مطلب نہیں، یہاں پر روزہ نہیں رکھنا، یہ مطلب افطار کا. تو افطار کرتے ہوئے مطلب کیا کرے؟ وہ سفر شروع کرے. لیکن اگر سفر اس کو تاخیر سے شروع کرنا ہے، مطلب 9 بجے 10 بجے جانے والا ہے سفر میں، تو جب مطلب روزہ جس وقت فرض ہو رہا تھا، اور روزہ فرض کب ہوتا ہے؟ صبح صادق پر. کب ہوتا ہے بولیے؟ صبح صادق پر. ہے کہ نہیں؟ جی. تو اس وقت میں اگر سفر پر نہیں ہے بندہ تو لہٰذا اس وقت میں اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اس کو کیا کرنا ہے؟ روزہ رکھنا ہے. اور جب وہ سفر شروع کرتا ہے اور سفر میں واقعی اس کو ایسی مشکل ہوتی ہے کہ مطلب اس کو سفر برداشت نہیں ہو رہا ہے، بہت زیادہ بھوک لگ رہی ہے، یا انتہائی مطلب اس کو مشقت ہو رہی ہے روزے کی وجہ سے، یا بہت زیادہ پیاس لگ رہی ہے، تو ایسی صورت کے اندر وہ روزہ افطار کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، مطلب روزہ توڑ سکتا ہے اور بعد میں جا کر اس کی قضا کر لے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ بعد میں جا کر اس کی کیا کر لے؟ قضا کر لے. تو پہلی چیز کیا ہے؟ سفر کیا ہو؟ شرعی ہو. سفر کیا ہو؟ شرعی ہو. اور جب بھی مطلب سفر کہاں سے شروع ہوگا؟ اس علاقے سے نکل، جیسے رتناگری، جیسے رتناگری چھوڑ دے گا وہاں سے اس کا سفر کیا ہو جائے گا؟ وہ اپنے گھر سے نکلنے سے سفر شروع نہیں ہوگا. رتناگری کی حدود چھوڑنے سے مطلب وہ مطلب رتناگری کی جو ایریا ہے وہ جب وہ ایریا کو کراس کرے گا، ایریا سے آگے جائیں گا، تو وہاں سے مطلب کیا ہوگا؟ اس کا سفر شروع ہو جائے گا. اب سفر وہاں سے شروع ہو جائے گا تو لہٰذا اب اس کو افطار کرنے کی کیا ہے؟ اگر ضرورت ہے کہ بابا مجھے مطلب افطار کی ضرورت ہے، بہت پیاس لگ رہی ہے، بہت تکلیف اور مشقت ہو سکتی ہے، تو لہٰذا اس کو گنجائش ہے بعد میں آ کر اس کی قضا کر لے. ٹھیک ہے، دیکھیے ومن کان مریضا او علی سفر، کہ جو آدمی بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. یہ سب کیوں ہے؟ یرید اللہ بکم الجسر، یرید اللہ، اللہ چاہتے ہیں. اراد یرید کا مطلب چاہنا. اللہ چاہتے ہیں بکم، تمہارے ساتھ، الجسر، آسانی. اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں. ولا یرید، اور وہ نہیں چاہتے، اللہ نہیں چاہتے ہیں بکم، تمہارے ساتھ، العسر، سختی کا معاملہ کرنا. اور اللہ تمہارے ساتھ سختی والا معاملہ نہیں کرنا چاہتے. سمجھ میں آیا؟ ٹھیک ہے، آگے دیکھیے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. یہاں پر 3 چیزیں بیان کی گئی. دیکھیے پہلا کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تاکہ تم روزوں کی گنتی پوری کر لو. تکملو، اکمل یکملو سے مطلب آتا ہے پورا کرنا. عدہ مطلب کیا ہے؟ کاؤنٹنگ، روزوں کی کاؤنٹنگ، روزوں کی گنتی. مطلب جو 29 دن ہے تو 29 دن، 30 دن ہے تو 30 دن. جو بھی رمضان کا مہینہ ہوگا، چاند، اس لیے کہ اسلام کے اندر چاند کیسا مطلب مہینہ کیسا ہوتا ہے؟ حدیث مبارک میں آتا ہے اسلام میں مہینہ یا تو 29 کا ہوتا ہے یا 30 کا ہوتا ہے. تو جو بھی ایکس وائی زیڈ جو بھی بنے گا 29 یا 30، وہ آپ کو مطلب اس کی یہ مطلب تعداد، اتنے روزے پورے کرنے آپ کے اوپر لازم، فرض اور ضروری ہے. تو وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ٹھیک ہے، تاکہ تم کیا ہے مطلب گنتی کو پورا کرو، روزوں کی کاؤنٹنگ کو پورا کرو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ. تکبروا، کبر یکبر، تکبیر، تکبیر کہنا. تکبیر کا مطلب کیا ہوتا ہے بولیے؟ کوئی بتا سکتا ہے تکبیر کا مطلب؟ تکبیر کس کو بولتے ہیں؟ تکبیر مولانا اللہ اکبر، اللہ اکبر ہے کیا؟ ہاں، اللہ اکبر. بڑائی. ہاں، یہ جواب چاہتا ہے مجھے، بڑائی والا، کہ تکبیر مطلب اللہ کی بڑائی بیان کرنا ہے نا. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. اکبر کا مطلب کیا ہے؟ سب سے بڑا. اللہ کبیر، اللہ بڑا ہے. اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے. تو یہ ہوتی ہے تکبیر، اللہ کی بڑائی کرنا. تو اس میں ایک چیز اور دیکھ لیو، تحلیل. تحلیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟
لا حول لا الہ الا اللہ. تحلیل کا مطلب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، اور تکبیر کا مطلب ہوتا ہے اللہ اکبر. ہاں تو دیکھیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، واو کا ترجمہ کرے گی، اور لِتُكَبِّرُوا کہ تم برائی بیان کرو، تم تکبیر کرو، تکبیر پر ہو کس کی؟ تکبر اللہ، اللہ کی برائی بیان کرو، علی ما ہداکم اس نعمت پر، ٹھیک ہے، یا اس کی مطلب اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس پر، ترجمہ یہ کریں گے، اور اللہ نے تمہیں جو راہ دکھائی ہے، جو سیدھا راستہ دکھایا ہے، اس پر اللہ کی تکبیر کہو، اللہ کی برائی بیان کرو. ارے سمجھ میں آیا ہے؟ علی ما ہداکم کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے تمہیں جو سیدھی راہ دکھائی ہے، علی ما ہداکم اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے، ہدایت کا مطلب ہی ہوتا ہے سیدھی راہ دکھانا، تو اس نے جو تمہیں ہدایت دی ہے اس ہدایت پر اللہ کی برائی بیان کرو، یہ مطلب ہے. یہاں پر ایک واضح مطلب شارحین بیان کرتے ہیں کہ اس میں ایک لطیف اشارہ ان تکبیرات کی طرف بھی ہے جو رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس آیت میں کیا ایک چھوٹا سا باریک مطلب ایک دم لطیف اشارہ یہ ہے کہ ان تکبیرات کی طرف اشارہ ہے. یہاں پر ان تکبیرات کی طرف اشارہ ہے جو رمضان کے فوراً بعد عید کی نماز میں کہی جاتی ہے نا. اللہ اکبر جو تکبیرات ہے، وہ تکبیرات کی طرف بھی کیا ہے؟ اشارہ ہے. آگے ہے وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، وَلَعَلَّكُمْ اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور تاکہ تم کیا بنو؟ شکر گزار بنو. جی کوئی کچھ پوچھ رہے تھے؟ اسی کا مطلب پوچھ رہے تھے جو اس کا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ کا؟ جی جی اب یہاں ہونے تو دو. دیکھیے تو وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ اور تاکہ تم کیا بنو؟ شکر گزار بنو. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اللہ نے تم کو نعمت دی ہے ہدایت والی، تو تم اس پر کیا کرو؟ اللہ کی برائی بیان کرو. اور جب تم نے اللہ کی برائی بیان کر تم کیا بن گئے؟ شکر گزار بن گئے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مولانا وسیم صاحب نے جب کہا تھا کہ جو بھی نعمت ہم کو ملتی ہے اس پر ہم کو کیا بولنا ہے؟ الحمدللہ بولنا ہے. اسی لیے ہم کھانے کے بعد کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین، کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے ہمیں کھلایا پلایا اور مسلمان بنایا. تو یہاں پر آپ کے دسترخوان پہ جتنی بھی ساری نعمتیں تھیں، ان تمام نعمتوں پر آپ نے اللہ کی تعریف بیان کر دی، گویا آپ نے اللہ کا شکر ادا کر دیا. اب ان نعمتوں کے بارے میں کیا آپ سے سوال نہیں ہوگا. یاد رکھیے جب آپ نے مطلب اس کا یہ جواب دے دیا ہے، ان نعمتوں پر اللہ کی کبریائی اور اللہ کی حمد اور تعریف بیان کر دی ہے، تو لہٰذا ان نعمتوں پر آپ کو اب جواب نہیں دینا ہے. ارے بات سمجھ میں؟ اسی لیے مطلب دعائیں سکھائی گئی ہیں، اور ان دعاؤں کا بہت مطلب دھیان اور خیال سے اہتمام کرنا چاہیے. چلیے آگے دیکھیے، آگے ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ. آگے اللہ فرماتے ہیں کہ وَإِذَا سَأَلَكَ اے پیغمبر، اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں اے پیغمبر کہ وَإِذَا اور جب سَأَلَكَ، سأل مطلب پوچھنا، سألک آپ سے پوچھے، عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، ٹھیک ہے. تو اذا سألک عبادی انی، اور جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں کیا کرے؟ پوچھے، ہے نا. اللہ اپنے نبی سے فرماتے ہیں کہ میرے نبی جی جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں، یعنی اللہ کے بارے میں پوچھے اپنے نبی سے، تو آپ فإنی قریب، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں. فإنی پس میں قریب اجیب، اس کا ترجمہ کرے کہ میں اتنا قریب ہوں. تو آپ ان سے کہہ دیجئے، آپ ان سے کہہ دیجئے قرآن میں نہیں ہے، ہم کو درمیان میں سمجھنے کے لیے بولنا ہے. تو فإنی قریب، تو آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعانی. اجیبو کا مطلب اجاب یجیبو، جواب دینا، قبول کرنا. یہاں پر ہم ترجمہ کریں گے سننا. کیا ترجمہ کریں گے ہم یہاں پر؟ سننا. دعوت کا ترجمہ ہے دعا، دائی پکارنے والا. دائی کس کو بولتے ہیں؟ دعا کرنے والے کو، پکارنے والے کو. اذا دعان، اذا جب، دعان وہ پکارے. تو اجیب دعوت الداعی اذا دعانی،
جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. کیا ترجمہ ہے؟ دیکھو پیچھے سے ادھر سے، اجیب دعوت الداعی، اجیب میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی دعوت یعنی دعا کو، اذا دعان جب وہ کیا کرے، پکارے. اذا دعان میں ہے نا نون کے آگے اصل میں یا تھا، کیا تھا؟ دعانی تھا، لیکن وہ کیا ہے مطلب عبارت کو شارٹ کرنے کے لیے یا کو حذف کر دیا، مطلب وہاں سے ڈیلیٹ کر دیا جاتا ہے. تو اذا دعانی تھا، اس سے دعانی بن گیا کہ جب وہ مجھے پکارے. لیکن ترجمے میں کرنا ہے آپ کو چیز، اذا دعانی جب وہ کیا کرے، مجھے پکارے. تو دیکھیے آپ ان سے کہہ دیجئے کہ میں اتنا قریب ہوں، فإنی قریب، میں اتنا قریب ہوں کہ جب وہ مجھے پکارے، جب کوئی مجھے پکار، اذا اجیب دعوت الداعی کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا ٹھیک ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، یستجیبو یہ بھی کیا ہے، یہ بھی آرڈر کا صیغہ ہے، لیکن آرڈر میں کیا ہے، جمع مذکر غائب، جمع مذکر غائب ہے. استجابہ یستجیبو سے فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. ہاں تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے. ان کو چاہیے کہ وہ بھی مطلب میرے بندے بھی میری بات کو دل سے قبول کرے. استجابہ یستجیبو قبول کرنا، تو فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي تو لہٰذا فا کا ترجمہ کریں گے لہٰذا، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات دل سے قبول کرے، وہ بھی میری بات قبول کرے. تو کہاں سے قبول کرے؟ دل سے، صرف زبانی نہیں بلکہ انسان نے دل اور دماغ سے ماننا ہے اللہ کو. اور آگے اللہ کیا فرماتے ہیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائے، اور میرے بندے کیا مجھ پر ایمان لائے، لعلہم یرشدون تاکہ وہ راہ راست پر آ جائے، تاکہ مطلب کیا ہو جائے، وہ ہدایت مطلب ہدایت پالے، لعلہم تاکہ وہ لوگ یرشدون مطلب رشد یرشد ہدایت، تو یرشدون وہ ہدایت پالے، ہدایت پر آ جائے، ترجمہ دونوں کر سکتے ہیں. ارے سمجھ میں آیا ہے یہاں پر بات؟ مولانا ایک مرتبہ کر دیں وَإِذَا سَأَلَكَ. ہاں جی پوری بالکل، آیت. آپ 2 مرتبہ بولیں گے، 2 مرتبہ کریں گے. ٹھیک ہے، دیکھیے وَإِذَا سَأَلَكَ لفظی کرنا ہے کہ لفظ کا کرنا ہے یا پورا جملے کا کروں میں؟ پورا کر دیں جملے کا. جی ٹھیک ہے. وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، ٹھیک ہے، یہاں تک ترجمہ کرتا ہوں. اور جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کرے، میرے بارے میں پوچھے، ٹھیک ہے. اور اے نبی جی، سألک میں جو کاف ہے نا، کاف وہ کس وہ جو ضمیر ہے کاف کی، اس کا مرجع کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ٹھیک ہے، اللہ کے نبی. تو وَإِذَا سَأَلَكَ اے نبی جی، ٹھیک ہے، جب آپ سے پوچھے عبادی میرے بندے، انی میرے بارے میں، تو اے نبی جی جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں پوچھے، فإنی قریب، تو آپ کہہ دیجئے انہیں کہ میں اتنا قریب ہوں کہ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے. اذا دعان کا ترجمہ ہو رہا ہے پہلے، اذا دعانی، اذا جب دعانی مجھے پکارتا ہے، جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو اجیبو میں سنتا ہوں، دعوت الداعی پکارنے والے کی پکار کو، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي. اب اللہ اپنا ڈیمانڈ رکھ رہا ہے کہ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، اب کیا چاہیے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہٰذا ان کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات قبول کرے. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي لہٰذا فاقہ ترجمہ کرے کہ لہٰذا یستجیبوا لی ان کو چاہیے کہ وہ میری بات قبول کرے. وَلْيُؤْمِنُوا بِي اور مجھ پر ایمان لائے، کیوں؟ لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ تاکہ وہ ہدایت پر آ جائے، تاکہ وہ ہدایت پالے. سمجھ میں آ گیا؟ جی ٹھیک ہے، چلیے آگے. احل لکم، دیکھیں اب یہاں پر تھوڑے روزے کے مسائل بیان ہو رہے، یہاں پر دھیان سے دیجیے. اور دوسرا یہاں پر میری بہنیں بھی ہیں اور مائیں بھی ہیں، تو تھوڑا سا یہ سارے جو مسائل آگے آ رہے ہیں وہ من قبیل الحیا ہے، مطلب حیا کے قبیل سے ہے. حیا کے قبیل سے ابھی تھوڑا مشکل لفظ ہو جائیں گے آپ لوگوں کے لیے، مطلب تھوڑا سا مطلب شرم والے مسائل ہیں. تو مقصد مطلب کچھ اور نہیں ہے. اور دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العزت صاف فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت حق بات بیان کرنے میں شرماتے نہیں ہیں. لہٰذا میں یہاں پر کوئی اور کلاس لینے نہیں بیٹھا ہوں، بلکہ بس قرآن ایک مسئلہ سمجھا رہا ہوں. تو یہاں پر جو بھی مسئلے آئیں گے تو میرا اپنا کچھ دخل نہیں، قرآن کریم کے جو آیات اور جو الفاظ ہمارے سامنے ہیں انہی کی وضاحت کروں گا. اس لیے کہ جو مسئلے آنے والے ہیں وہ من قبیل الحیا ہے، شرم کے قبیل کے مسائل ہیں.
لیکن یہ جب ہم نے بھی سنے ہیں اپنے اساتذہ سے تو ہم نے بھی مطلب سر نیچے رکھے، آپ تو مطلب دور ہی ہے، آپ نے ہم کو بھی نہیں دیکھا ہے اور ہم نے بھی آپ کو نہیں دیکھا ہے، لیکن ہم تو اپنے اساتذہ کے سامنے بیٹھتے تھے اور بیٹھنے کے بعد ہم نے سنا ہے، تو ہم نے جیسا بھی سنا ہے، لہٰذا آپ بھی دھیان دیجئے، اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ سکتا ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ ایسے مسائل ہے اور مسائل میں انشاءاللہ مطلب بیان کرنے میں شرمانا نہیں چاہیے۔ دیکھیے اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ۔ اُحِلَّ کا مطلب کیا ہوگا بتائیے؟ اُحِلَّ کا مطلب ہے حلال کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اُحِلَّ مجہول کا صیغہ ہے، تو اُحِلَّ لَكُمْ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے، لیلۃ الصیام روزوں کی رات میں، لیلۃ الصیام یہ رمضان کی راتوں میں، لیلۃ الصیام کا مطلب کیا ہو گیا؟ روزوں کی رات میں، مطلب رمضان کی راتوں میں کیا حلال کیا گیا؟ الرفث الی نسائکم، الرفث الی نسائکم، رفث بولتے ہیں کہ مطلب لباس اتارنا، بغیر لباس کے ہونا، الی نسائکم کس کے سامنے؟ اپنی بیویوں کے سامنے، یہ لفظی مطلب ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے، اس کا مفہوم یہ ہے کہ روزوں کے رات میں تمہارے لیے اپنی بیویوں سے ملنا یہ مطلب ہے کہ حلال کر دیا گیا ہے، سمجھ رہے؟ وَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَىٰ نِسَائِكُمْ کہ تمہارے لیے حلال کر دیا گیا ہے روزوں کی رات میں، رمضان کی راتوں میں اپنے بیویوں سے ہم بستری کرنا یا اپنی بیویوں سے ملنا، ٹھیک ہے، یہ لفظ بولتے ہیں مطلب وہی کہ ریلیشن بٹوین ہسبینڈ اینڈ وائف جو مسائل ہے وہ والی بات چل رہی ہے یہاں پر، کہ تمہارے لیے رمضان کی راتوں میں اپنی بیویوں سے، الی نسائکم، کم لکھا ہوا اپنی بیویوں سے ملنا، یہ کیا ہے؟ حلال کر دیا گیا ہے۔ آگے دیکھیے ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، ہن وہ مطلب اور تمہاری عورتیں، لباس لکم تمہارے لیے کیا ہے؟ لباس ہے۔ اگر مطلب اپنا مرد کا مطلب اس کی عورت کے سامنے اگر ستر نظر آتا ہے تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ اس کا لباس ہے، تو ہن لباس لکم کہ وہ تمہارا لباس ہے، وانتم لباس لہن اور تم ان کا لباس ہو، تم ان کا کیا ہو؟ لباس ہو۔ یہاں پر ایک چیز یہ بھی دھیان رکھنے کی ضرورت ہے کہ جتنا مطلب مستور ہو کر، مستور مطلب جتنے کپڑے ہم زیادہ پہن کر اپنی مطلب اپنی حق زوجیت پوری کرے، مطلب جو زوجیت کا حق ہے وہ پورا کرے، یہ زیادہ مناسب اور بہتر ہے۔ یہ اسی طریقے سے مطلب کیا ہے، مغرب والوں کی طرح بالکل مطلب بغیر کپڑوں کے اپنا حق پورا کرنا یہ بالکل صحیح بات نہیں ہے، بلکہ مستور ہو کر اور زیادہ سے زیادہ کپڑے پہن کر اپنے حق کو پورا کرے، یہ زیادہ مناسب ہے۔ ایک چیز یہاں پر یہ ہے۔ دوسری ایک چیز یہاں پر علماء نے یہ بات بیان کی ہے کہ میاں بیوی کے جو تعلقات ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے سامنے ہے، تو لہٰذا نہ شوہر کو اور نہ ہی بیوی کو اپنے آپسی تعلقات اور جو بھی آپس میں کام ہوتے ہیں وہ کسی اور کے سامنے ہرگز اور بالکل شیئر نہ کرے۔ بعضوں کو مطلب یہ عادت ہوتی ہے، عورتوں کو بھی اور مردوں کو بھی، مردوں کا بہت کم سنا گیا دیکھا گیا ہے، لیکن عورتوں کو زیادہ ہوتی ہے کہ وہ مطلب اپنے شوہر کی چیزیں یا اپنے آپسی تعلقات باہر آ کر کیا کرتی ہے؟ بیان کرتی ہے، خوشی سے بیان کرتی ہے، لیکن وہ شریعت نے اس کو منع کیا ہے۔ دیکھیے یہاں پر یہی ہے کہ ہن لباس لکم، وہ تمہارے لیے لباس ہے اور تم اس کے لیے لباس ہو، یعنی تم دونوں ایک دوسرے کے لیے ستر پوشی ہو، ایک دوسرے کے مطلب ایک دوسرے کے لیے ڈھانکنے والے ہو، اس لیے نہ جسم نظر آئے کہیں باہر اور نہیں اندر کی آپسی گفتگو اور باتیں اور آپسی تعلقات وغیرہ باہر ظاہر نہ ہو، یہ مطلب بھی ہے، علماء نے اس کی یہ بھی وضاحت کی ہے، اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ آگے دیکھیے علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم، اتنا مطلب سمجھ میں آ گیا سب کو؟ بولتے رہیے تاکہ مجھے بولنا آگے آسان رہے۔ آواز آ رہی ہے میری؟ جی مولانا سمجھا۔ جی جزاک اللہ خیر، صرف اتنا بول دیجیے تاکہ میرے لیے اگلا بولنا آسان رہے۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفا عنکم۔ اب اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس کی طرف مطلب اس آیت میں اگلے اس جملے میں اشارہ ہے۔ دیکھیے کیا فرماتا ہے آگے، علم اللہ، اللہ کو علم تھا، علم کا ترجمہ کریں گے اللہ کو معلوم تھا، اللہ کو
اللہ نے مطلب جانا، جانا مطلب اللہ کو پہلے ہی سے معلوم ہے. ترجمہ ہم یہ کریں کہ اللہ کو علم تھا، اللہ کو معلوم تھا، انکم کنتم تختانون انفسکم. انکم کا ترجمہ کریں کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. انکم تم، کنتم کا ترجمہ کر رہے ہیں کہ کر رہے تھے، تختانون خیانت، انفسکم اپنے آپ سے. اللہ کو معلوم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. ٹھیک ہے، تو پھر اللہ نے کیا کر دیا؟ فتاب علیکم. چلیے میں واقعہ بیان کرتا ہوں تاکہ پھر وہ آپ کو اگلی بات سمجھنے میں آسان رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ شروع میں کیا ہے، شروع میں جب مطلب روزہ فرض ہوا تھا تو شروع میں یہی حکم تھا کہ اگر کوئی شخص روزہ افطار کرنے کے بعد ذرا سا بھی سو جائے، مطلب مغرب میں افطار، روزہ افطار ہو گیا، اس کے بعد عشاء میں اس کو مغرب کے بعد یا عشاء بعد اگر نیند آ جاتی ہے تو ذرا سا بھی سو جائے تو اس کے لیے رات کے وقت بھی نہ کھانا جائز ہوتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی سے ملنا جائز تھا. سمجھ میں پہلے یہی حکم تھا کہ اگر آدمی افطار کرنے کے بعد اگر سو جائے تھوڑی دیر، 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے بھی اگر سو جاتا ہے، چاہے وہ رات کے 1 بجے ہو، 2 بجے، جو بھی، تو لہٰذا اگر تھوڑی دیر بھی سو جاتا ہے تو لہٰذا اس کے لیے اب نہ کھانا جائز تھا اور نہ ہی مطلب اپنی بیوی سے ملنا جائز تھا. بعض حضرات سے مطلب صحابہ سے بعض حضرات سے اس حکم کی خلاف ورزی ہو گئی، بعض حضرات سے کیا ہو گئی؟ اس حکم کی خلاف ورزی ہو گئی اور انہوں نے رات کے وقت اپنی بیویوں سے ملاقات کی، نے اپنی بیویوں سے ہم بستری کی. یہ آیت اس خلاف ورزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آیت مبارکہ اس مطلب خلاف ورزی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. کیا کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. حکم کیا آیا تھا کہ افطار کے بعد اگر سو گئے تو نہ کھا سکتے ہو نہ بیویوں سے مل سکتے ہو اپنے. لیکن بعض لوگوں سے یہ مطلب غلطی ہو گئی تھی تو اللہ فرماتے ہیں کہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ تم اپنے آپ کو اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. تو ہاں ٹھیک ہے، تو ابھی بات یہاں پر کیا ہوئی؟ تو اور ساتھ ہی جن حضرات سے غلطی ہوئی تھی ان کی معافی کا اعلان بھی اللہ نے کیا کر دیا ہے اور آئندہ کے لیے پابندی اٹھا دی ہے. اور آئندہ کے لیے کیا کر دی ہے؟ پابندی اٹھا دی ہے. تو دیکھیے ابھی تو علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، کہ اللہ کو علم تھا کہ تم اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے. فتاب علیکم، ٹھیک ہے، اب خیانت ہو گئی، غلطی آپ سے ہو گئی تو فتاب علیکم وعفی عنکم، تو تم پر تو فتاب علیکم، اس نے تم پر عنایت کی. فتابہ میں ہوا کہ ضمیر اللہ کی طرف لوٹتی ہے کہ اللہ نے تم پر عنایت کی، مطلب رحم کا معاملہ کیا. وعفا عنکم، اور جو غلطی ہوئی تھی تمہاری اس کو معاف کر دی. وعفا، معاف کر دی، عنکم، تم سے، اور تمہاری غلطی معاف فرما دی. ٹھیک ہے، اب کیا حکم ہے؟ دیکھیے اب جو حکم ہے، جو ایکچوئل ابھی حکم ہمارے پاس ہے وہ یہ حکم ہے فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. اب یہ ایک چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو. فالآن، الانا مطلب چنانچہ اب نے، اب یہ حکم ہے کہ باشروہن، ای باشرو نسائکم، یعنی اپنی عورتوں سے اب مطلب مل سکتے ہو، رمضان کی راتوں میں صحبت کر سکتے ہو، تو صحبت کر لیا کرو. وابتغوا ما کتب اللہ لکم، ٹھیک ہے، وابتغوا ما کتب اللہ لکم، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو. وابتغوا، طلب کرو. ابتغاء کا مطلب آتا ہے طلب کرنا. تو وابتغوا نا، وابتغوا من فضل اللہ، اللہ کے فضل کو تلاش کرو، یعنی روزی کو تلاش کرو. تو وابتغوا کا مطلب آتا ہے وابتغوا. اچھا یہ ٹھیک ہے، میں اسکرین دوسری شیئر کرتا ہوں، وہاں پہ یہ تھوڑا سا یہ ہوگا. اسکرین دکھ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ جی مولانا. اسکرین نظر، جی ٹھیک ہے. ہاں تو بات چلی تھی ہماری وابتغوا ما کتب اللہ لکم. تو وابتغوا کا مطلب بیان کر رہا تھا میں کہ مطلب یہ کرو، طلب کرو. ٹھیک ہے، کیا کرو؟ طلب کرو. ما کتب اللہ، جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے. کتب لکھنا، ٹھیک ہے، اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے طلب کرو. تو کیا لکھا ہے اللہ تعالیٰ نے؟ دیکھیے اس کا مطلب مفسرین نے یہ بتلایا ہے
کہ بیوی سے جمع کرنے میں یعنی ملنے میں وہ اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بیوی سے ملنے میں کیا ہے، کس کی نیت رکھنی چاہیے؟ اولاد حاصل، مطلب یا اللہ مطلب جو بھی نیت ہو کہ مطلب میں اپنی بیوی سے مل رہا ہوں تاکہ مجھے نیک صالح اولاد حاصل ہو. تو بیوی سے ملنے میں اولاد حاصل کرنے کی نیت رکھنی چاہیے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے. یہ مطلب ہے ما کتب اللہ لکم کا. ٹھیک ہے، جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دی ہے. اور بعض حضرات نے یہ مطلب بھی بیان کیا ہے کہ جمعہ کے وقت بیوی سے ملنے کے دوران وہی لذت طلب کرنی چاہیے جو اللہ نے جائز قرار دی ہے. جو اللہ نے کیا ہے، جائز قرار دی ہے. ناجائز طریقوں مثلا غیر فطری طریقوں سے پرہیز کرنا چاہیے. یعنی غیر فطری طریقہ، آج کے زمانے میں بہت سارے ایسے طریقے ہیں جس سے آدمی مطلب کیا اپنی خواہشات پوری کرتا ہے. یہ ساری طریقے حرام ہیں. سن رکھیے، سارے طریقے کیا ہے، حرام ہیں، اور اس کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. تو شریعت نے مطلب اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو صحیح راستہ دکھایا ہے یعنی بیوی سے ملنا، لہٰذا اس راستے کے ذریعے سے اپنے خواہشات کی تکمیل کریں. اس کے علاوہ آج کے زمانے میں جتنے بھی غلط طریقے رائج ہیں ان تمام سے احتیاط، پرہیز اور بچنا ہم سب پر لازم اور ضروری ہے. ٹھیک ہے، دیکھیے تو فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم، چنانچہ اب تم ان سے صحبت کر لیا کرو اور جو کچھ اللہ نے تمہارے لیے لکھ رکھا ہے اسے کیا کرو، طلب کرو. مطلب اللہ سے اولاد کی نیت رکھو، یہ مطلب ہے. چلو آگے. وَكُلُوا وَاشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ. اب یہاں پر کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ تم کب تک کھا پی سکتے ہو رمضان میں. تو دیکھیے وَكُلُوا، اور کھاؤ، وَاشْرَبُوا، اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ، یہاں تک کہ یتبین مطلب ظاہر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، خیط مطلب بولتے ہیں خط کو، لکیر کو. ٹھیک ہے، سفید لکیر، من الخیط الاسود، سیاہ لکیر سے. مطلب جب تک صبح صادق نہ ہو جائے، صبح صادق ہونے تک آپ کھا سکتے ہیں. جیسی صبح صادق ہو گئی، آسمان پہ سفیدی نظر آ گئی چھوٹی مطلب ہلکی سی، یہاں سے اب کھانا پینا چھوڑنا ہے. اب یہاں سے کیا ہو جائے گا، روزہ شروع ہو جائے گا. ہمارا روزہ کب شروع ہوتا ہے؟ صبح صادق سے. کب ہوتا ہے؟ صبح صادق سے ہوتا ہے. اور کب تک ہوتا ہے؟ مطلب غروب آفتاب تک، آفتاب کے غائب ہونے تک مطلب کیا ہوتا ہے، روزہ ہوتا ہے. ترجمہ کریں گے. اور اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک کیا ہے، مطلب صبح کی، من الفجر، آگے دیکھو آگے ہے من الخیط الاسود من الفجر، تو اس کا ترجمہ کریں گے صبح کی سفید لکیر، الخیط الابیض، صبح کی سفید لکیر، من الخیط الاسود، سیاہ لکیر سے واضح نہ ہو جائے. سیاہ لکیر سے کیا ہو جائے، واضح نہ ہو جائے. مطلب یتبین کا مطلب کیا ہے؟ حتی یتبین، ظاہر ہونا، مطلب کلیئر ہونا. ٹھیک ہے، کھاؤ پیو کب تک، حتی یہاں تک کہ یتبین کلیئر ہو جائے، لکم تمہارے لیے، الخیط الابیض، صبح کلیئر ہو جائے تمہارے لیے، من الخیط الاسود، رات سے. تو یہ خیط الابیض کا مطلب ہے سفید لائن، خیط الابیض کا مطلب ہے سفید لائن، اور خیط الاسود کا مطلب ہے کیا ہے، بلیک یا سیاہ لائن سے. تو مطلب یہ کہ جب تک مطلب صبح ہو جائے، صبح صادق مراد ہے یہاں پر نا، صبح 6-7 بجے مراد نہیں ہے. تو یہاں پر جب تک تمہارے صبح واضح نہ ہو جائے اس وقت تک تم کیا کر سکتے ہو، کھا پی سکتے ہو. پھر کب تک روزہ رکھنا ہے، ثم اتم الصیام الی اللیل، ثم اتم الصیام الی اللیل، اس کے بعد رات آنے تک روزے پورے کرو. اتم الصیام الی اللیل یعنی غروب آفتاب تک اپنا روزہ کیا کرو، مکمل کرو. تو لہٰذا اب ہمارے سامنے کیا کیلنڈرز آ چکے ہیں، اور یہ کیلنڈر اسی بیس پر بنائے جاتے ہیں کہ صبح صادق کب ہے اور غروب آفتاب کب ہے. ارے بات سمجھ میں؟ تو لہٰذا یہ ہر علاقے کے اندر بنائے جاتے ہیں، تو لہٰذا وہ قابل اعتبار ہوتے ہیں، ان پر اعتبار کیا جا سکتا ہے. کیونکہ جو اس چیز کو سمجھتے ہیں، حساب کتاب کو، مطلب اس طرح کے طول البلد، عرض البلد کو وہ سمجھتے ہیں، تو لہٰذا وہ اسی بیس پر مطلب کیا ہے، سارے رمضان اور غیر رمضان کے کیلنڈرز بنائے جاتے ہیں. لہٰذا ہم ان کو دیکھ کر ہمارا روزہ رکھنا اور افطار کرنا دونوں ہم کر سکتے ہیں، اور یہ صحیح ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اب اتنا مسئلہ نہیں رہا ہے پہلے کا، مطلب ابھی بھی مسئلہ یہی ہے، لیکن پہلے اتنی سہولیات نہیں تھی، اب سہولیات ہو گئی ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. اب دیکھیے کہ مسئلہ یہ بیان کیا جا رہا ہے یہاں پر، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو.
وَأَنْتُمْ وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور اپنے بیویوں سے مطلب مباشرت مت کرو، مطلب اپنی بیویوں سے تعلقات قائم مت کرو. وَأَنْتُمْ درا حالے کہ تم عاکفون اعتکاف میں ہو، فی المساجد مسجدوں میں، مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں. سنیے بات، مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو. ارے بات سمجھ میں؟ جیسے آخری عشرے میں کیا کرتے ہیں مرد حضرات؟ مساجد میں اعتکاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور عورتیں بھی اپنے گھر کی عبادت خانوں میں اعتکاف کرتی ہے. اللہ ہم سب کو کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ جو اعتکاف والا مسئلہ ہے، تو اعتکاف میں آدمی مسجد میں چلا گیا، اب آدمی بغیر شرعی ضرورت کے مسجد سے باہر نہ نکلے. اگر وہ باہر نکلتا ہے، گھر جاتا ہے، اپنی بیوی سے رات میں ملاقات کرتا ہے، تو لہٰذا اس کا اعتکاف کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا. اب دوبارہ مسجد جا کر نیا اعتکاف شروع کرے. ارے بات سمجھ میں؟ بات سمجھ میں آئی آپ کو اعتکاف کی؟ جی مولانا سمجھ. جی جی. تو وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، ہاں تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، دیکھیں یہاں پر آپ کو آرڈر مطلب نہیں کا آرڈر دیا جا رہا ہے کہ آپ مت کرو. تو وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، اور اپنی بیویوں سے اس حالت میں مباشرت نہ کرو جب تم مسجدوں میں اعتکاف میں بیٹھے ہو. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے. مطلب یہ کیا ہے؟ ایک حدود ہے، ایک آپ کے لیے بندش اور روک ٹوک ہے کہ یہاں بس یہ اللہ کی حدود ہے، اس کے آگے نہیں بڑھنا ہے. ایک باؤنڈری ہے، سمجھ؟ حدود مطلب ایک باؤنڈری ہے، اس کے آگے اس کو کراس نہیں کرنا ہے. تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہے. فَلَا تَقْرَبُوهَا، لہٰذا ان سے قریب بھی نہ جاؤ. کراس کرنے کی بات تو بہت دور ہے. فَلَا تَقْرَبُوهَا، ان حدود سے، ان باؤنڈری سے مطلب کیا ہے؟ قریب بھی نہ جاؤ. كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. یہ کیا کھیل مذاق نہیں ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہنسی مذاق کے لیے سارے مسائل نہیں بیان کیے گئے تھے. اللہ فرماتے دیکھیے كَذَلِكَ، اسی طرح، كَذَلِكَ یعنی اسی طرح، یبین اللہ، بینا یبین مطلب بیان کرنا، یبین اللہ، اللہ بیان کرتے ہیں، آیاتہ، اپنی نشانیوں کو، للناس، لوگوں کے لیے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے اللہ اپنی نشانیوں کو کیا ہے؟ لوگوں کے سامنے، لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. یبین کا ترجمہ آ رہا ہے، یبین کا ترجمہ ہوتا ہے صاف صاف واضح بیان کر دینا، ایسا کلیئر بیان کرنا کہ اس کے بعد پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے. یہ مطلب ہوتا ہے یبین کا. تو کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس، اسی طرح اللہ اپنی نشانیاں لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتا ہے. کیوں بیان کرتا ہے؟ لعلہم یتقون، تاکہ کیا کرے وہ، مطلب لوگ، یتقون، تقوی اختیار کرے. ارے بات سمجھ میں آ رہی نہیں؟ یہ سارے مسائل ہے، ان مسائل پر عمل کرنا ہی کا نام ہی کیا ہے؟ تقوی ہے. ارے بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ مسائل جو شریعت نے احکامات بیان کیے، ان احکامات پر چلنا، اور جو محارم بیان کیے، حرام چیزیں بیان کی، ان سے بچنا، یہ اسی کا نام کیا ہے؟ بولیے، تقوی. تقوی مطلب اللہ سے ڈرنا. تقوی مطلب کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنا. اور کیا؟ اور اللہ سے ڈرنا کیسے معلوم ہوگا؟ کہ آدمی کو جو حکم دیا گیا ہے اسے کرے، اور جن چیزوں سے منع کیا گیا اس سے بچے. اسی کا نام تو کیا ہے؟ تقوی ہے. ٹھیک ہے، تقوی بعض مرتبہ سمجھ بھی نہیں آتا. تقوی اختیار کرو، تقوی اختیار کرو، کیا تقوی اختیار کرو؟ یہ تقوی کہ اللہ کے احکامات کو مانو اور اس کے محارم سے بچو، بس یہی تقوی کا نام، یہی نام ہے تقوی کا. ہوگا ترجمہ دیکھیے، کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون، اسی طریقے سے اللہ رب العزت اپنی آیات کو لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ تقوی اختیار کرے. ارے بات سمجھ میں آ گئی ہے سب کو؟ جی مولانا. جی ٹھیک ہے. تو مسائل بہت آسان تھے، مشکل نہیں تھے، اور اہم مسائل تھے، اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں. اور ہم نے بھی مطلب کھول کر بیان کرنے کی کوشش کی ہے، حالانکہ من قبیل الحیا مسائل تھے، لیکن پھر بھی بیان کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، چلیے دعا پڑھ لیجیے. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. جی محترمہ فاطمہ ہے یہاں پر؟ جی مولانا. کل کلاس ہے یا پھر درمیان میں چھٹی ہے؟ کل سوری فرائیڈے ہے نا، ہاں کلاس ہے. سنڈے شاید